19واں باب صحبت اور اس کے متعلقات کا بیان۔ اللہ تعالی نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اللہ تعالی ان کے درمیان بہت جلد اخوت و محبت و مودت کا رشتہ پیدا کرے گا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر تیرے مسلمان بھائی کے 3 لازمی حقوق ہیں، ایک یہ کہ جب تو اس سے ملے السلام علیکم کہے، دوسرے یہ کہ جب وہ آئے تو مجلس میں اس کے لیے جگہ فراخ کر دے، اور تیسرے یہ کہ اسے اس نام سے پکارے جو اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالی نے مزید تاکید کرتے ہوئے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، یعنی تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا 2 مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کراؤ تاکہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی طرف سے کدورت نہ رہے۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو زیادہ تعداد میں اپنا بھائی بناؤ، کیونکہ اللہ تعالی حی اور کریم ہے، لہٰذا وہ اپنے بندے کو اس کے بھائیوں کے سامنے سزا دیتے ہوئے شرمائے گا۔ لیکن الحب للہ والبغض للہ کے حصول پر دوستی ہمیشہ خداوند کریم کے لیے چاہیے، نہ کہ نفس کی خواہشات اور اغراض کے لیے، تاکہ بندہ حفظ آداب کے ساتھ مزین و مشکور ہو۔ اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے داماد مغیرہ بن شعبہ کو فرمایا اے مغیرہ، تیرا ہر وہ بھائی یا دوست جس کی صحبت میں بیٹھ کر تجھے دنیا یا دین کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس کی صحبت اختیار نہ کر، کیونکہ ایسے شخص کی صحبت مضر اور حرام ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ صحبت یا تو اپنے سے بڑے کی اختیار کرنی چاہیے یا اپنے سے چھوٹے کی۔ اگر تو اپنے سے بڑے کی مجلس اختیار کرے تو اس سے تجھ کو فائدہ ہوگا، اور اگر اپنے سے چھوٹے کی مجلس اختیار کرے گا تو اس کو تجھ سے فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ تجھ سے کوئی چیز سیکھے گا تو بھی تعلیمی اور دینی فائدہ حاصل ہوا، اور اگر تو نے خود اسے کوئی چیز سکھا دی تو بھی فائدہ ہوگا۔ اور اسی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اور پرہیزگاری کا کمال یہ ہے کہ ایسے شخص کو علم سکھاؤ جو علم نہیں رکھتا اور جاہل و بے خبر ہے۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص روز قیامت اپنے دوست کے دین و مذہب پر ہوگا، لہٰذا اسے اچھی طرح دیکھنا چاہیے کہ اس کی دوستی کن لوگوں سے ہے۔ اگر وہ نیکوں کی صحبت رکھتا ہے تو خود اس کے نیک ہو جانے کے امکانات ہیں، اور اگر بدوں کی مجلس اختیار کیے ہے تو اگرچہ خود نیک ہے لیکن بد ہے، کیونکہ وہ اپنے ہم نشینوں کے افعال پر راضی ہے، اور جب وہ بد کے افعال قبیحہ پر راضی ہوا تو وہ خود بھی بد ہی ہوگا۔ اور حکایات میں ہے کہ ایک آدمی کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے کہتا تھا اے میرے پروردگار، میرے بھائیوں کو نیک کر۔ اس سے پوچھا گیا کہ ایسے متبرک مقام میں پہنچ کر تو اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا جب میں اپنے بھائیوں میں واپس لوٹوں گا تو اگر میں نے ان کو نیک پایا تو میں بھی نیک رہوں گا، اور اگر وہ گمراہ و بد کردار رہے تو میں بھی ان کے باعث بد ہو جاؤں گا۔ اور سبب مذکور کی بنیاد اس امر پر ہے کہ نفس دوستوں کی عادات سے تسکین پاتا ہے اور انہیں سرعت کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ انسان جس گروہ کی عادت و خصائل اختیار کرتا چلا جاتا ہے، وہ جن معاملوں اور ارادوں اور جیسے بھی ماحول میں پرورش پاتا ہے، اس کے تاثرات پوری قوت سے اس پر غلبہ اثر پیدا کرتے رہتے ہیں۔ حتیٰ بطور مثال غور کرو کہ بعض آدمی کی صحبت سے اپنی فطرت اور خوبو بدل دیتا ہے۔ طوطا آدمی کی تعلیم سے باتیں کرنے لگتا ہے اور گھوڑا ریاضت سے اپنی بہائمی عادات زائل کر بیٹھتا ہے۔
اور چرند پرند میں ایسی مثالیں بہت سی دکھائی دیں گی۔ نیز انسانوں میں بھی کتنے ہی جنگلی اور غیر مہذب لوگ تعلیم یافتہ اور مہذب لوگوں کی صحبت اختیار کر کے صحیح معنوں میں آدمی بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام کے مشائخ پہلے ایک دوسرے سے صحبت کے حقوق کا معائنہ اور مطالبہ کرتے ہیں اور مریدوں کو حقوق صحبت کی صحیح ادائیگی کے لیے تاکید خاص کرتے ہیں، اور اس سے پیشتر مشائخ نے آداب صحبت پر مفصل کتابیں لکھی ہیں، جیسا کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے تزیح الارادات تصنیف کی، اور احمد بن خزرویہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرعایہ بحقوق اللہ، اور محمد بن علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف آداب المریدین اسی موضوع پر ہیں۔ نیز حضرات ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ، ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ، سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ اور استاد القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس موضوع پر عمدہ کتابیں تحریر کی ہیں، اور یہ سب اس فن کے امام ہوئے ہیں، اور میں نے اس باب میں حتی الوسع، جامعیت اور اختصار سے کام لیا ہے۔ اہل تصوف کی صحبت کا بیان۔ اور جب تو نے جان لیا کہ مرید کے لیے سب سے مشکل چیز آداب صحبت کی حفاظت ہوتی ہے، تو لامحالہ صحبت کے حقوق کو خاص اختیار سے ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ مفید اور صحت مند مجلس و صحبت کے بغیر ہمیشہ تنہا رہنا مرید کے لیے بہت مضر ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو تنہا ہو، اور وہ دو متقی اور صالح انسانوں کے اتحاد سے دور بھاگتا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی یہی مضمون وارد ہے کہ کہیں بھی تین آدمی ایسے نہیں ہوتے جن میں چوتھا خود اللہ تعالی نہ ہو، یعنی خدا بھی انسانوں کا جلیس رہتا ہے، لیکن اس کی مجلس و معیت سے فائدہ اٹھانا بندے کا کام ہے۔ اور میں نے حکایات میں پایا ہے کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کو یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے روحانیت میں کمال حاصل کر لیا ہے، لہٰذا میرے لیے مجلس اور صحبت ترک کر کے گوشہ نشینی اختیار کرنا بہتر ہے۔ جب رات کا وقت ہوا تو ایک مخلوق اس کے پاس اونٹ لائی اور اس نے کہا تجھے بہشت میں چل کر وہاں کے عیش و آرام سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ وہ ہر رات اونٹ پر بیٹھ جاتا اور چلتا رہتا، یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچ کر بہشت کا سا ماحول اور بہشت والے عیش میں اسے دکھائی دیتے، وہ ان میں مشغول رہتا، اور جب سو کر صبح کے وقت بیدار ہوتا تو خود کو اپنے حجرے کے دروازے پر پاتا۔ اس صورتحال سے بشریت کی رعونت اس کے دماغ میں سمائی اور عیش و شباب کا غرور اس پر غالب آیا، تب اس نے دعوائے ربوبیت شروع کر دیا اور کہا کہ مجھ پر ایسی فوق العادت کیفیت وارد ہوتی ہے۔ جب حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ خبر پہنچی، آپ فوراً اس کے پاس تشریف لائے اور دیکھا کہ وہ حرص و ہوس اور غفلت و معصیت میں مبتلا ہے، اور بوجائے تکبر اس کا حال دگرگوں ہو رہا ہے۔ آپ نے اس کا سب حال پوچھا، اس نے بیان کیا تو حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر آج کی رات تو اسی جگہ پہنچے تو اچھی طرح 3 مرتبہ لاحول پڑھ کر وہاں پھونک۔ جب وہ مرید حسب سابق رات کو وہاں پہنچا تو اندرونی طور پر حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا منکر ہی تھا، لیکن تھوڑی دیر عیش میں مصروف رہنے کے بعد اس نے بطور تجربہ 3 مرتبہ لاحول پڑھ کر پھونک ماری تو وہ مرید کہتا ہے کہ وہ تمام مخلوق شور و غوغا کرتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی اور عیش و عشرت کا وہ ماحول بھی نابود ہو گیا، اور بعد ازاں میں نے خود کو ایک کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا پایا اور مردار کی چند ہڈیاں اس کے گرد پڑی ہوئی تھیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ خبیث و نافرمان جنات تھے۔ میں نے اس وقت اپنی گمراہی سے آگاہ اور مرشد برحق کی صحبت سے علیحدگی اختیار کرنے سے توبہ کی اور فوراً واپس آ کر صحبت میں شامل ہوا۔
اس سے واضح ہے کہ ایک مرید کے لیے تنہائی سے بڑھ کر کوئی آفت نہیں اور اہل اللہ کی صحبت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، لیکن شرط صحبت یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے درجے میں رکھے اور حفظ مراتب کرے، بوڑھوں کی عزت کرے، ہم جنسوں سے ادب و احترام اور تہذیب سے پیش آئے اور بچوں کے ساتھ محبت و شفقت کا برتاؤ کرے۔ بوڑھوں کو باپ کے درجے پر سمجھنا چاہیے، ہم عمروں کو بھائیوں کے درجے پر اور بچوں کو فرزندوں کے بجائے تصور کرنا چاہیے اور حسد و کینہ سے پرہیز کرنا چاہیے، اور کسی شخص کو غلط گوئی یا غلط کاری کرتے دیکھے تو نصیحت کرنے سے دریغ نہ کرے، اور ایک دوسرے کے متعلق چغلی کرنے اور خیانت کرنے سے بھی اجتناب چاہیے۔ پھر صحبت و معاملات میں اخلاص و بے غرضی بھی لازمی ہے، کیونکہ جب صحبت کی بنا محض رضائے الہی کے لیے ہوگی تو بندے سے جو فعل یا قول صادر ہوگا اس سے دوستی میں فرق نہ آئے گا۔ خدا رسیدہ درویشوں میں سے ایک درویش کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ کوفہ سے مکہ معظمہ جانے کا قصد کیا، راستے میں حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے آپ کی صحبت میں رہنے کی درخواست کی، آپ نے فرمایا کہ صحبت کے لیے امیر کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ ہی ایک فرما بردار کی، تو امیر بننا چاہتا ہے یا فرما بردار، یا تو خود امیر بن یا مجھے بنا دے۔ میں نے کہا کہ آپ امیر بن جائیں، میں آپ کی اطاعت کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اب تجھے میری حکم عدولی جائز نہیں ہوگی۔ راستے میں ہم جہاں بھی منزل پر پہنچے کھانے پینے اور آرائش کا تمام انتظام وہ خود ہی فرماتے، وہ مجھے کچھ نہ کرنے دیتے، میں بوجائے اطاعت خاموش تھا۔ ایک رات سخت بارش ہوئی، آپ نے اپنی گودڑی اتار کر مجھ پر ڈال دی اور صبح تک میرے سرہانے کھڑے نگہبانی کرتے رہے۔ جب بھی گودڑی سرکتی آپ مجھ پر ڈال دیتے اور میں شرمندہ ہوتا تھا، مگر بحکم شرط کچھ عرض نہیں کر سکتا تھا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے کہا، یا شیخ آج تو میں امیر بنوں گا۔ آپ نے فرمایا بہتر ہے۔ جب رات کو ہم منزل پر اترے تو آپ نے پہلے کی طرح کام کرنا شروع کیا۔ اسی صورت میں ہم مکہ معظمہ میں پہنچے اور وہاں میں بوجائے شرم و ندامت آپ سے بھاگ گیا، یہاں تک کہ آپ نے مجھ کو منا میں دیکھا اور فرمایا، اے لڑکے تو نے میرا طریق سلوک دیکھا، تجھ پر اسی طرح سے درویشوں پر خدمت کرنی لازم ہے اور ان کی صحبت کے حقوق اسی طرح ادا کر جس طرح کے میں نے ادا کیے ہیں۔ اور انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، قسم ہے خدا کی کہ آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں فرمایا، اور میں جو بھی کام کرتا تھا آپ مجھ سے کبھی نہ پوچھتے کہ تو نے فلاں کام کیوں نہیں کیا، اور نہ ہی میری کسی خطا پر کبھی خفا ہوتے۔ بس تمام درویش 2 قسم کے ہیں، ایک مقیم اور دوسرے مسافر، اور مشائخ کا یہ طریقہ ہے کہ مسافروں کی خدمت پر مقیموں کی خدمت کو فضیلت دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے نصیب کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اور مقیم خدا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ مسافروں میں جستجو کی علامت ہے اور مقیموں میں یافت کی، اور مقیموں کو بھی چاہیے کہ مسافروں کو اپنے سے بڑھ کر سمجھیں اور ان کا احترام کریں، کیونکہ وہ مقیموں سے زیادہ تکلیفات اور حوائج رکھتے ہیں۔ پھر بوڑھوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جوانوں کو اپنے پر فضیلت دیں، کیونکہ وہ قریب زمانہ ہیں اور ان کے گناہ کم ہیں، اور جوانوں کو بھی چاہیے کہ بوڑھوں کو اپنے پر فضیلت و بزرگی دیں، کیونکہ ان کی عبادت و طاعت کا زمانہ ان سے بیشتر ہے اور خدمت میں بھی مقدم ہیں۔ جب ایسا ہوگا تو دونوں گروہ اپنی اپنی جگہ مطمئن اور محترم رہیں گے۔
اور آداب کی تعریف نیک خصلتوں کا جمع کرنا اور عملاً انہیں محفوظ رکھنا ہے، اور ہر حال میں عالم لوگ عقل مندوں سے بزرگ و برتر ہیں۔ ایک شیخ سے پوچھا گیا کہ ادب کی شرط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں تیرے سوال کا جواب مختصر مگر جامع صورت میں دیتا ہوں۔ ادب کا معنوی تقاضا یہ ہے کہ تو جو کچھ کہے سچ کہے۔ اگر تو کوئی معاملہ کرے تو تیرا معاملہ حق و انصاف کے ساتھ ہو، اور سچا کلام اگرچہ کڑوا ہو لیکن شیریں ہوتا ہے، اور معاملہ خوب اگرچہ مشکل ہو مگر اس میں حق تعالی کی طرف سے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور شیخ ابو نصر سراج صاحب لمع نے اپنی کتاب کے باب آداب میں نہایت عمدہ معانی بیان کیے ہیں، جس کا ایک اقتباس یہاں درج ہے۔ فرماتے ہیں، ادیب تین قسم کے ہیں، ایک تو انشا پرداز ہیں کہ ادب ان کے نزدیک فصاحت و بلاغت، علوم کی تحقیق و تدوین اور یادداشت، زبان کا اچھا ذخیرہ شعری، حفظ و ضبط رکھنا ہے۔ دوسرے اہل دین کہ ادب ان کے نزدیک نفس کی ریاضت، اعضاء کی تادیب، حدود اللہ کی نگہداشت اور شہوانیات سے اجتناب ہے۔ اور تیسرے اہل خصوصیت ہیں، اور ادب کے ان کے نزدیک دل کی صفا، باطن کا تزکیہ، ذوق مشاہدہ، عہد کا وفا کرنا، پراگندہ خیالات و وساوس سے ذہن کو بچانا، وقت کی قدر کرنا اور طلب و قرب کے مقام میں نیک کام کرنا ہے۔ یہ سخن بہت جامع ہے اور اس کی تفصیل اس کتاب میں مختلف جگہ پھیلی ہوئی ہے۔